یہ بات یاد رکھیے کہ کسی مومن کو ہم گھٹیا کہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اور تکبر اور کس چیز کا نام ہے؟ دوسرے کو حقیر جاننا، اپنے آپ کو اس سے اچھا جاننا۔ اور چاہے غریب ہی لوگ دین کے کام کر رہے ہو، دین کی طرف راغب ہو، اور اکثر ہوتا ایسے ہی ہے، غرباء دین کی طرف رہتے ہیں، غرباء دین کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا مانگی، فرمایا اے اللہ قیامت کے دن مجھے مسکینوں کی جماعت سے اٹھانا، مسکینوں کی جماعت سے اٹھانا، یعنی اسی جماعت میں اٹھانا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ کیوں حضور آپ ایسا کیوں یہ دعا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا مسکین لوگ امیر لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، 40 سال پہلے۔ اور عائشہ مسکین کے سوال کو کبھی رد نہ کرنا، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ عائشہ مسکینوں سے محبت رکھو اور انہیں اپنے قریب کرو۔ ایسا کرنے والا یعنی ان سے محبت رکھنے والا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ غرباء کو ہم حقیر جانیں، ان کے ساتھ حقارت والا انداز اپنائیں، یہ ہرگز نہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ان مالداروں کا معاشرے میں تو مقام ہے کہ جن کے پاس بڑے بڑے مکانات ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہو، بڑے بڑے عہدے ہو، منصب ہو، ان کا ہر طرف ہے، لیکن اگرچہ وہ سارا کچھ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہوئے یہ اکٹھا کیا گیا ہو، آخرت میں ہر ایک نے اس چیز کا تو جواب دینا ہی دینا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ آدمی جو اپنا حلال ذریعہ اختیار کیے ہوئے اور حلال طریقے سے اپنا گزر بسر کرتا ہے، اگرچہ وہ چھوٹے مکان جھونپڑی میں بھلے گزارا ہے، لیکن اس کو معاشرے میں وہ مقام، وہ عزت والا مقام حاصل نہیں ہوتا، کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ اللہ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ ہمیں جو عزت کا معیار بیان کیا قرآن نے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے عزت والے وہ ہیں اللہ کے نزدیک جو تم میں سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ اللہ کے نزدیک اگر عزت کسی کی ہے تو وہ تقوی پر اس کی بنیاد کو فرمایا گیا، اس لیے فرمایا گیا گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر۔ اللہ دلوں کا تقوی ہم سب کو نصیب فرمائے۔